آیت سردار صاحب اتنی مشہور ہے کہ میرا خیال ہے 98% سے زیادہ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگی، لیکن اس آیت کی تہ میں جو حقائق، جو عوامل، جو اسرار چھپے ہیں، وہ عوام تو کیا ہر عالم کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ عام طور پہ جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے وہ سنیں، پھر جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا، یا ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا۔ اگر آیت شیراز صاحب یوں ہوتی وَجَعَلْنَا مِن مَّاءٍ كُلَّ شَيْءٍ، پھر ترجمہ ٹھیک تھا۔ اللہ نے مما نہیں کہا، من الماء، ماء پر الف لام ہے۔ ہم نے ہر شے کو الماء سے حیات عطا کی، ہم نے الماء سے ہر شے کو حیات بخشی۔ ماء اور ہے، الماء اور ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ ماء ہے، یہاں ماء نہیں۔ جعلنا من الماء، الماء۔ میں نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں اور 4 باتیں آپ سے بعد میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت سے بچا لوں۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جس تفسیر کو بھی اٹھا کے دیکھ لو، ڈنکے کی چوٹ پر ببان کے دوہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ الماء ولایت علی ابن ابی طالب۔ الماء سے مراد شہر بطول کی ولایت ہے۔ آپ کم از کم علی والوں سے اتنی توقع تو مجھے ہونی چاہیے کہ وہ مجھے غیر ضروری تشریح کی زحمت سے بچا لیں گے۔ الماء علی کی ولایت، اور قرآن کہہ رہا ہے جعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے ہاں علی کی ولایت ہے بس وہ شے زندہ ہے۔ جہاں علی کی ولایت ہے سردار صاحب وہ شے زندہ ہے، چاہے ساکن ہے، چاہے جنبش نہیں کر رہی، چاہے زمانہ اسے میت کہہ رہا ہے، تو بھی شریعت کہتی ہے اس کے کندھے ہلا کے کہو اسمع وافہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے، تاکہ زمانہ سمجھے دل میں ولایت ہے، مر کے بھی مرا نہیں ہے۔ اور جہاں صفدر شاہ جی یہ ولایت نہیں، وہاں چاہے چل رہا ہے، بول رہا ہے، بظاہر گفتگو کر رہا ہے، قرآن پڑھ، رسول کچھ لوگوں کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ کر روکنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں تبلیغ کروں، اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے حبیب مردوں کو سنانا چاہتا ہے۔ میں نے پہلوان کے فضائل نہیں پڑھنے، علی کے پڑھنے ہیں جی۔ جو سامنے آیا علی کے اٹھا کے پٹخا اور مار ڈالا، یہ پہلوان کا تصور تو ہو سکتا ہے، علی کا نہیں۔ جس نے جو مسئلہ علی سے پوچھا علی لاجواب نہیں ہوئے، یہ کسی علامہ کا تصور تو ہو سکتا ہے، علی کا نہیں۔ علی کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں آدم حقا بقا ہو جائے۔ میرا شک مٹانے کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دو، الماء کیا ہے؟ الماء کیا ہے؟ الماء کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ جس کا معدہ کمزور ہے اس کے بھاگ جائے، جس کا معدہ علی کے فضائل کی دھمک سے کچا پکا ہوتا ہے، جس کو الٹیاں لگتی ہیں علی کے فضائل کا ہتھوڑا برداشت نہیں کر سکتا، کچھ رک جاتا ہوں بھاگ لے، ورنہ پھر میں کہنے لگا ہوں۔ تفسیر اہل بیت نے بتایا الماء علی کی ولایت، سارے حلالیوں نے مان لیا کہ الماء علی کی ولایت۔ اب سردار صاحب آیت پڑھنے لگا ہوں، عمران بیٹے پڑھ دوں آیت، سورہ ہود، کون عرشہ علی الماء، اللہ کہتا ہے میرا عرش الماء پہ برقرار، کون عرشہ علی الماء، میرا عرش الماء پہ برقرار تھا۔ اب میری انگلی پکڑو، ملک عراق لے چلوں، شہر کوفہ لے چلوں، مسجد اعظم میں لے چلوں، منبر ابیض پہ لے چلوں، خطیب منبر سلونی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش کانپ رہا تھا، لرزے میں تھا، لگتا تھا اب گرا تب گرا جب گرا، کتب اللہ اسم علی العرش فاستقر، بس اللہ نے میرا نام عرش پہ لکھا، قرار پا گیا۔ یہاں زمین پہ کتابیں رکھنا شروع کروں، شمع آنے کی چوٹی جتنا انبار لگ جائے گا ان کتابوں کا سردار صاحب جن میں شاہ نجف کا یہ فرمان ہے، ہمارا نام لکھا گیا عرش پر، قرار پا گیا۔ نہیں، اب میرا سوال ہے ہر ایک سے، جو اللہ اپنے عرش کو گرنے سے بچاتا ہے یا علی لکھ کر، میرے شہنشاہ کا
आका मेरे सरदार का नाम लिख कर गिरने से बचाए। अगर मैं अपने घर को गिरने से बचाने के लिए अली का नाम लिख लूं तो मुझसे पूछेगा क्यों लिखा था। बहुधा कभी 16 साल का था मौलाना मिंबर अता किया और आज तक कभी न मिंबर से लतीफा गोई की है ना हंसने हंसाने वाली बात। ये जुमला भी पूरी आलिमाना दियानत और जमानत से कहता हूँ क्योंकि हदीसों में पढ़ चुका हूँ। ला यमूतुल मोमिन इल्ला बिइख्तियारिही मिन्हु, मोमिन मरता ही अपने इख्तियार से है। सारे हालात में सोचना जरूरी, ये इख्तियार है मोमिन का। अमीरुल मोमिनीन क्या होगा। मुझे इतराफ भी है, इदराक भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ से कुछ ज्यादा ही इदराक है कि अली का नंबर तीसरा है। पहले जली, फिर नबी, फिर अली, ठीक है। लेकिन मैं इसका सरदार साहब क्या करूं कि उसने ना अपने इकरार को शर्त नजात रखा, उसने अपने इकरार को शर्त नजात नहीं रखा कि जो मुझे मानेगा उसे जन्नत दूंगा, उसे नजात दूंगा, नहीं कहा। ना इकरार रिसालत को शर्त नजात रखा। शर्त उसका, उसकी विलायत का इकरार है जो सबसे छोटा है, खुदा से भी मुस्तफा से भी। इसकी विलायत की शिराय से इतनी अहमियत क्यों है आखिर। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, विलायत मनसब इलाही है, मखलूक का मनसब नहीं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं मुझे नबी कहो, मुझे रसूल कहो। वो कहता है मुझे वली कहो, मैं वली हूँ। वह रसूल हो, मेरा रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना, जानते हो जली वली, नबी वली और जीते रहो अली वली। तो बिल्कुल इसी तरह तरतीब है। सबसे बड़ा वो, फिर मेरा रसूल जो अली का भी मौला, अली कायनात का मौला, मोहम्मद मुस्तफा अली का भी मौला है तीसरे नंबर पे। लेकिन आओ चार दांगे आलम शाह जी, इल्म के घोड़े दौड़ा लो, शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, सर्रे से आज तक, दश्त तहकीक की खाक छानो। यही मोती मिलेगा जो मैं आधे मिनट में तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। है अल्लाह भी वली, लेकिन कभी सामने नहीं आया। नहीं तुम बताओ, कभी अल्लाह जमीन पे सरदार साहब उतरा आया कि उसने आके मिंबर लगाया, देखो मैं खाल कैसे कर रहा हूं, मैं रिज़्क़ कैसे दे रहा हूं, मैं निज़ाम कायनात कैसे चला रहा हूं। नहीं आया सामने। यानी अल्लाह गायब वली है। रसूल इतना बड़ा वली है कि अली जैसे वली का भी मौला है, लेकिन इसने भी हमेशा दुनिया में नबूवत और रिसालत को जाहिर किया है, विलायत को एक लम्हा भी नहीं। मेरे रसूल ने अपनी विलायत को जाहिर नहीं किया, एक लम्हा भी नहीं किया। इमरान बेटे नहीं किया ना। हाँ अब देखो मैं वक्त याद दिलाऊं, कोई अगर इसकी विलायत की जंजीर हिलाने आ भी जाए कि बेटा चाहिए, ऊपर देख कर कहता है तकदीर में नहीं है। नहीं, अब जो ये दिल में सोच रहा हो कि रसूल माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बेटा नहीं दे सकते थे, मैं लिख देता हूं वो काफिर है। पूरी औलाद आदम के बराबर रसूल बेटे दे सकते थे, दिया क्यों नहीं। बेटा देना वली का काम है और रसूल ने विलायत जाहिर करनी नहीं। और देखो शियाज साहब, बच्चे भी जानते मेरे गांव के, जो वली था बज़ाहिर 6 साल की उम्र में बच्चों में खेल रहा था, अपनी उम्र के सालों से भी एक ज्यादा दे दिया। तो मकसद मेरा था वो वली है मगर गायब, रसूल वली है मगर इसकी विलायत छुपी हुई है, जाहिर नहीं हुई। इसलिए तो ज़बान बेज़बानी से तेवर बदल लिए थे उसने कि आज अगर तू अली की विलायत का ऐलान अमलन फ़ेलन नहीं करता तो तूने मेरी रिसालत पहुंचाई ही नहीं। हाँ रसूल ने भी सवाल किया था, पहले वाले कभी ताहा, कभी मुज़म्मिल, कभी मुद्दस्सिर, कभी यासीन, कभी लामर। आज ना कोई खिताब ना अलकाब है। आज मुझे मेरा काम याद दिला के धमकियां में गुफ्तगू कर रहा है, या रसूल हो पैगाम पहुंचाने वाले, पैगाम पहुंचा। सबब आवाज़ कुदरत मेरे हबीब, यही वजह है मेरी विलायत छुपी हुई, तेरी विलायत छुपी हुई, हम दोनों की विलायत जम हो रही है अली की विलायत में। जो मुझे मानेगा वो अकेले मुझको, जो तुझे मानेगा वो अकेला तुझको। मैं चाहता हूं कि मिसाल तो ये बच्चा भी समझ ले। कोई बंदा कहे या अल्लाह, उससे शायद से पूछना पड़ सकता है कि रसूल को मानता है कि नहीं। एक बंदा कहे या रसूल अल्लाह, पूछा जा सकता है अली को मानता है कि नहीं। बस एक बार या अली कह देना, खुदा पूछने की जरूरत है ना मुस्तफा पूछने। अली की विलायत अलमा, यानी वो, अब इस पर बहुत सी इल्मी गुंजलाके हैं, इल्मी इस्तिलाहात हैं। हाँ उसमें मैं उलझाना नहीं चाहता। इसी को अलमाउल अव्वल कहते हैं, इसी को माउल मशीयत कहते हैं।
اسی کو فیض منبسط کہتے ہیں، اسی کو امر کن کہتے ہیں۔ یہ علماء سے کرنے والی باتیں ہیں، میں آپ پر ذہنی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، پر یہ ہے وہ حقیقت۔ کیونکہ اللہ نے اپنی، میں ایک جملہ ایک جملے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پوری کائنات بند کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی ولایت کو جب پیکر بخشا تو وہ علی کا بدن بن گیا، ظاہری بدن بن گیا۔ اور علی کی ولایت میں تینوں ولایتیں مخلوط کر دیں، ضم کر دیں۔ پھر علی کی ولایت کی شرح صاحب ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا۔ علی کے ولایت کے ظاہر کا نام نماز ہے، اس لیے اللہ نے ہمیشہ نماز کا حکم دیا ہی مومن کو ہے۔ جی صاحب اسلام سے اللہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، صاحب ایمان سے کہا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے علی کی ولایت کا۔ علی کی ولایت کا ظاہر نماز ہے، اور نماز کا باطن علی کی ولایت ہے۔ دیکھیں ظاہر و باطن دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ یہ غضنفر کا ظاہر ہے، جو بول رہا ہے یہ اندر والا غضنفر ہے، یہ باطنی غضنفر ہے، علم باطن کا ہے، ظاہر تو آپ جیسا ہے۔ یہ ظاہر باطن کے علم کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یعنی باطن کو دوسروں تک ظاہر پہنچاتا ہے۔ علی بادشاہ سے پوچھا گیا تھا اگر تھک نہیں گئے میرے سامنے، یاری وجہ کیا ہے؟ تو ہے تو خدا سے بھی چھوٹا، رسول سے بھی چھوٹا، لیکن تیری ولایت کی اتنی اہمیت کہ انبیاء کے عمل کے برابر رسول کہتے ہیں بندہ عمل لے کے جائے اور علی کی ولایت لے کے نہ جائے تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے شہنشاہ نے فرمایا انا ظاہر ربی و باطن رسولی، میں اپنے پروردگار کا ظاہر ہوں، اپنے رسول کا باطن ہوں، اپنے پروردگار کا ظاہر ہوں۔ اور یہ تو ابھی آپ سمجھ بھی چکے، مان بھی چکے کہ باطن کو دوسروں تک ظاہر پہنچاتا ہے۔ میں نے آپ کے لیے وہ روش تیار کر دی ہے کہ ابد تک سفر کرتے رہو تو یہ ولایت کا سفر ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ تو اب توحید کے باطن کو بھی جو ظاہر مخلوق تک پہنچاتا ہے اس کا نام علی ہے، اور علی کی ولایت کا ظاہر نماز ہے۔ نماز کا باطن ظاہر نہ ہو تو دوسروں تک باطن نہیں پہنچتا۔ اچھا اب میری روح ہے، یہ نکل جائے تو باقی کیا بچے گا؟ بے روح ڈھانچہ، مردہ بدن۔ جب باطن نہ رہے تو باقی ڈھانچہ، میت۔ علی کی ولایت کا ظاہر نماز، نماز کا باطن علی کی ولایت۔ اب جس کی نماز میں علی کی ولایت نہیں، بے روح ڈھانچہ ہے، مردہ ہے، میت ہے۔ اب یہ علی کی ولایت کی ہی سردار صاحب عزت ہے، احترام ہے۔ تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ 14 کوشش کر رہے ہیں سید کہ کوئی موالی جہنم نہ جائے؟ خود اللہ کی کوشش ہے کوئی حکمدار جہنم نہ جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے جب ظرف کو آگ لگے مظروف بھی جل جاتا ہے۔ کسی کمرے میں کوئی کروڑوں اربوں کی قیمتی چیز پڑی ہو اور اس کمرے کو آگ لگ جائے تو وہ چیز بھی تو ساتھ جل جائے گی۔ کیونکہ مومن کے دل میں علی کی ولایت کا قیمتی گوہر ہے۔ خدا کی کوشش ہے یہ جہنم نہ جائے، یہ گیا تو وہ گوہر بھی جل جائے گا۔ اور آؤ اب اشارہ کروں، کیا ہے علما؟ سورہ لقمان۔ علما کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے انبتنا من کل زوج کریم، ہم نے ہر عزت دار جوڑا علما سے خلق کیا۔ من کل زوج کریم، زوج جوڑا، کریم عزت دار، ہر عزت والا جوڑا علما سے ہے، یعنی علی کی ولایت سے ہے۔ تو عزت کا ہر چیز کا سبب ہوتا ہے نا، تو عزت کا سبب علی کی ولایت، یہ اگر دل میں ہے۔ اب صدر شاہ جی میری مجبوری ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، کہہ دوں؟ یہ اگر چوڑے کے دل میں ہے اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، اور اگر کسی سید کے دل میں نہیں اللہ کی نظر میں بے عزت ہے۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ کوئی ہے اللہ کی نظر میں عزت دار۔ سرکار صادق کا فرمان دکھا سکتا ہوں اور تمہارے امام حشم ان دو سرداروں کا، دو شہنشاہوں کا فرمان۔ کہتے ہیں میں آٹھویں سرکار والے جملے تمہیں سنا رہا ہوں، فرماتے انی لا افتخر من ولادتی من علی بل افتخر علی ولایت له۔
تیرا 8واں امام جو ویسا امام ہے جیسا علی، جو ویسا ولی ہے جیسا علی، جو ویسا نوری ہے جیسا علی، جو ویسا صاحب اقتدار ہے جیسا علی، وہ کہتے ہیں میں علی کے گھر پیدا ہونے پہ فخر نہیں کرتا، مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ جو علم میں، نور میں، حقیقت میں، ماہیت میں، گنہوں میں، ذات میں، صفات میں، جلال میں، جمال میں، رفتار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں علی ہے، نام سے لے کر ذات تک علی ہے۔ وہی کہہ رہا ہے انی لا افتخر علی ولادتی من علی، مجھے علی کی ولادت پہ فخر نہیں کہ میں علی کے گھر پیدا ہوا ہوں، بل افتخر علی ولایت ہی لہو، مجھے فخر ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ علی کا امام بیٹا اپنے آپ کو فخر کے قابل اس ولایت کے حوالے سے سمجھتا ہے۔ تیری میری حقیقت کیا ہے؟ حدیث سامنے آ گئی، پڑھ دوں؟ حدیث تمہارے رسول کی ہے، ہاں بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کھچا کھچ، ما زاغ البصر کی نظر عین اللہ نگاہوں میں گڑ گئی، اور رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ اکرمک بکرامت لم یکرم بها احدا من خلقه زوجك الزهراء من فوق عرشه واکرم محبیک بدخول الجنة بغیر حساب واعد لشیتک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت یا علی شیتک تظہر لأهل السماء كما تظہر الكواكب لأهل الارض وتفرح بهم الملائكة وتشتاق إليهم الجنان ويفر منهم الشيطان ومحبك جيران الله في الفردوس الأعلى۔ میں سردار صاحب شیخ صاحب حوالات دے دوں جان کے، کیا جی حوالات جان کے دے رہا ہوں، دانستہ امالی میں اسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا۔ شیخ صدوق کا نام اس لیے لیا کہ مقصر پر بھی حجت ہو جائے۔ شیخ صدوق نے لکھا اور امالی میں لکھا اسے، سر اٹھاؤ، فرمایا یا علی اللہ نے تیری ایک ایسی عزت کی ہے کہ ویسی عزت اس نے اپنی پوری کائنات میں کسی مخلوق کی نہیں کی۔ ان اللہ اکرم، اللہ نے تکریم کی ہے تیری، عزت کی ہے تیری، لم یکرم بہا احد من خلقہ، اپنی پوری مخلوق میں ویسی عزت کسی کی نہیں کی۔ جاگو، فرماتے پہلی بات یاری یہ ہے زوجک الزہرا من فوق عرشہ، اللہ نے اپنے عرش پہ بیٹھ کر زہرا سے تیرا نگاہ بڑھایا۔ کیا شرف ہے یہ شرف شیراز صاحب کسی کو تو شاہ جی نہیں ملا، کسی کو سردار صاحب نہیں ملا کسی کو۔ اور میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، اور سردار راشد خان کی اس عزا خانے کے ممبر سے لے کر نجف کے حوض علمیہ تک زمانت سے کہہ رہا ہوں، تمہارے اس مختصر ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت تک کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں پہلی اور آخری مثال میرے شاہ نجف شہنشاہ کی ہے، نہ کسی نبی کے ہاں ہے، نہ ولی کے ہاں ہے، نہ وسیع کے ہاں ہے، صرف علی وہ پہلا معصوم ہے جس کی بیوی اسی جیسی معصومہ ہے۔ وَأَكْرَمَ مُحِبِّكَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بغیر حساب، حوالہ میں نے بتا دیا، فرمایا تیرے حبدار کی بھی اللہ نے عزت کی کہ اسے بغیر حساب کے جنت بھیج دیا۔ اکرم محبی کا بدخول الجنت بغیر حساب، اللہ نے تیرے حبدار کو جنت دی بغیر۔ لکھنے والے شیخ صدوق ہے، کہنے والا تیرا رسول ہے، میرا جرم میرا قصور ہے، فتوہ دینا ہے شیخ صدوق پہ لگاؤ، الجھنا ہے تو رسول سے الجھو، جو کہہ رہا ہے کہ تیرے حبدار کی عزت کی ہے اللہ نے کہ بغیر حساب کے۔ ممبر کے سردار صاحب تقاضے ہوتے ہیں جن کو بتا، بشریت میں تو ابال آتا ہے کہ کہتا چلا جاؤں بغیر کسی روک ٹوک کے، بہت کچھ دیواریں کھڑی کرنا پڑتی ہیں، بس سوچتے رہنا جو میرا ہادی ہے تمہارا وہی ہے۔ یہ صرف علی کے حبدار کی عزت ہے کہ بغیر حساب کے جا رہا ہے، اور کسی کی نہیں، کسی نبی کو بھی یہ عزت نہیں ملی سوائے تیرے نبی کے، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی یہ تقریب نہیں تھی۔ حبدار کی کیا عزت کی کہ اسے بغیر حساب کے جنت دیا۔ وَأَعَدَّ لِشِيَّتِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور تیرے شینوں کے لیے حبدار اور ہے، شیعہ اور ہے،
حقدار اور ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں. غلط فہمی دور کر دو اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے. آج کے بعد نہ سمجھے. تیرے چوتھے امام کے دروازے پہ کچھ لوگ گئے وفد کی صورت میں. نوکر نے جا کے کہا مولا باہر شیعہ آئے ہیں. غضبناک ہو کے میرا امام باہر نکلا. فرمایا ایکم خلیل اللہ. فرمایا تمہیں خلیل اللہ کون سا ہے؟ مولا خلیل اللہ تو ہمیں کوئی نہیں. فرمایا پھر دعویٰ تو ابراہیم والا کیا ہے؟ میری جد کا شیعہ تو ابراہیم ہے، یا میری جد کا شیعہ سلمان ہے، یا اس کا شیعہ ابو ذر ہے. کانپنے لگ گئے. اذن اللہ حلق رہا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول پھر ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے، کہیں کے نہ رہے. فرمایا کس نے کہا تم کہیں کے نہیں رہے؟ ولیکن قولوا نحن من محبیکم و موالیکم والراجین من شفاعتکم. تم یہ کہو مولا ہم تمہارے حبدار ہیں، تمہاری شفاعت کے امیدوار ہیں. تو رسول نے بھی یہی کہا کہ تیرا حبدار بغیر حساب کے جنت جائے گا، اور تیرے شیعوں کے لیے اللہ نے وہ کچھ چھپا رکھا ہے ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا. فقط بیٹیا میں شرح کر دوں، ذات واجب کی قسم زمین پھٹ جائے گی. میں شرح نہیں کرتا، بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑوں گا. ما عین رأت ولا اذن سمعت. تیرے شیعوں کے لیے وہ کچھ ذخیرہ کیا ہے اللہ نے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. نہیں شیعہ ہو پسند کے عالم سے کل پوچھ کے آنا، سنی ہو اپنی مرضی کے عالم سے کل پوچھ کے آنا. قرآن کہاں ہے؟ سورہ بروج پڑھو. کون سا سورہ؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ میں ہے. یعنی قرآن لوح محفوظ کے لاتعداد اجزاء میں سے ایک جز ہے. لوح محفوظ کے لاتعداد علموں کی ایک جز ہے قرآن. اور امام بوسیری کا قصیدہ ہے اہل سنت کے امام کا، تیرے رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَمِنْ عُلُومِ إِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اے رسول لوح و قلم کا علم تیرے علموں کی ایک جز ہے. تو قرآن ہے لوح محفوظ میں. آتا کیسے ہے؟ یا میرا چیلنج. ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کسی کے کان پہ منہ نہیں، سرگوشی نہیں. میدان کی للکار ہے. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے رسول نے جبریل سے پوچھا کیسے لاتے ہو قرآن؟ کہ سرکار قرآن لوح پہ ہے، اسرافیل دیکھتا ہے. جو قرآن کا حصہ نازل ہونا ہوتا ہے وہ اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے. میں وہاں سے پڑھ کے زمین پہ آ جاتا ہوں. اور تیرا رسول کہہ رہا ہے یا علی تیرے شیعوں کے لیے خدا نے وہ کچھ ذخیرہ کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. معلوم ہوتا ہے جو علی کے شیعوں کا انعام ہے وہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ لوح پہ ہوتا فرشتے پڑھ لیتے، جبریل میکائیل کی آنکھ دیکھ لیتی. اور رسول فرما رہا ہے لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں. پہلا تھا حبدار کے لیے، آخری جملہ بھی جو کہ حبدار کے لیے ہے. درمیان میں علی کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی شیعتوں کا تظہر لے اہل السماء کما تظہر الکواکب لے اہل الارض. فرمایا یعنی جس طرح زمین والے رات کو آسمان کی طرف دیکھیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، جب آسمان والے زمین پہ دیکھیں تیرے شیعہ چمکتے نظر آتے ہیں. تیرے شیعہ سلمان جیسے، ابو ذر جیسے، عمار جیسے، مقداد جیسے، میسم جیسے آسمان والے جب دیکھیں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. نفرح بہم الملائکہ، فرشتے انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تشتاق الیہم الجنان، یعنی جنت کو شوق رہتا ہے کہ وہ مجھ میں آئے. لفظ ہے سبد شریف. ہاں اور اس پر بھی کم از کم ایک خمسہ پڑھا جائے. ہاں لیکن میں بس ترجمہ ہی کر کے گزر جاؤں گا. کہ رسول کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا، شیخ صدوقی امالی فرماتے یفر منہم الشیطان، یعنی تیرے شیعوں سے شیطان دور بھاگتا ہے. یہ مزالق الاقدام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پاؤں پھسل سکتے ہیں. اور آخری لفظ جو رسول نے کہا شیطان تیرے شیعوں سے، حبداروں سے نہیں، تیرے شیعوں سے دور بھاگتا ہے. ایک اشارہ بیٹا کرتا ہوں، وہی جو صاحب اشارت سمجھ لے اس کا اپنا مقدر.
سرکار صادق نے فرمایا او شیعو اللہ اللہ لکم فی ابلیس فإنہ یعاقبکم، اللہ تمہیں بچائے ابلیس سے، وہ تم شیعوں کے پیچھے ہے۔ شیعہ حیران ہو کے کہتے مولا ہم نے اس ملعون کا کیا بگاڑا ہے، باقی مخلوق تھوڑی پڑی ہے، ہمارے پیچھے کیوں؟ مسکرا کے فرمایا عمل باقون قد فرغ منہم، باقیوں کو تو علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا۔ ہاں لیکن جو سلمان جیسے ہیں ان سے دور بھاگتا ہے۔ وَمُحِبُّوكَ جیران اللہ فی الفردوس الاعلیٰ، پھر شیعوں کو چھوڑ کے محبوں کی بات کی، اور یعنی جو تیرے محب ہیں وہ فردوس اعلیٰ میں اللہ کے ہمسائے ہیں۔ صاحبان علم سے پوچھنا، خود بھی سوچنا، سوچنے سے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ کے ہمسائے، ہمسایہ دائیں طرف یا بائیں طرف، یا شرعی اعتبار سے چلو 7 گھر دائیں 7 بائیں ہمسائے ہوتے ہیں، عبداد دولہ تعداد ہیں، اور پھر اللہ کا بدن نہیں کہ اس کے دائیں بائیں رہا جائے۔ جب آیت اتری تھی نا طوبیٰ لہم وحسن مآب، ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ما طوبیٰ، سکھا طوبیٰ کیا ہے؟ ہاں فرمایا انہو شجرۃ یستظل الراکب تحت ورقتہ خمس مئۃ عام، فرمایا ایک درخت ہے جس کا ایک ایک پتا اتنا چوڑا ہے کہ گھوڑے سوار اس ایک پتے کے سائے میں 500 سال گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ سرکار اتنے بڑے درخت کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر فرات پڑھ لینا، آج کل کے کسی مولوی کی نہیں، 1150 سال قدیم تفسیر کا نام لیا ہے میں نے، فرات بن ابراہیم کوفی تیرے 11ویں امام کا زمانہ جس نے دیکھا، یا رسول اللہ اتنے لمبے چوڑے درخت کی ضرورت کیا؟ مسکرا کے فرمایا ان ظل طوبیٰ مجالس شیعۃ علی بن ابی طالب، قیامت کے بعد طوبیٰ کے سائے کے نیچے علی کے شیعہ مجلس کرایا کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سردار صاحب میں نے پڑھا کیا جنتی لوگ جب بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے حجروں میں، حظائر میں، جہاں جس کا مقام ہوگا، اچانک آواز آئے گی عرش سے، اے جنتیوں طوبیٰ کے نیچے علی کی مجلس ہو رہی ہے، جو جانا چاہے میرا محبوب مصطفیٰ بھی وہاں ملے گا۔ اب اللہ کرے، شاید صاحب دعا کرنا ہے، صفدر شاہ جی دعا کریں اللہ کرے میں حق پہنچا سکوں، اور اللہ کرے یہ حق کا پہاڑ برداشت کر سکیں۔ طوبیٰ کے نیچے علی کی مجلس ہو رہی ہے، میرا حبیب محمد مصطفیٰ بھی وہاں ملے گا، پھر آواز آئے گی عرش کے نیچے حسین کی مجلس ہو رہی ہے، میں بھی وہی ملوں گا۔ کے پاپوش علی جاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔